السلام علیکم۔ میں محمد یوسف خان کرنٹ افیئرس کے لیے یوٹیوب کے چینل جی کے ان اردو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجرباتی ویڈیو ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ بہت ساری خامیاں ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر، چاہے آپ کو ویڈیو پسند ہو یا نہ ہو، یوٹیوب کے کامنٹ میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ اگلے ویڈیو کو بہتر طور پر پیش کر سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اگست 2018 کے کرنٹ افیئرس۔ پہلا سوال، تیسرا برکس فلم فیسٹیول 2018 کا انعقاد کہاں ہوا؟ اس کا جواب ہے ڈربن، ساؤتھ افریقہ میں ہوا۔ برکس سے متعلق سوالات بہت اہم ہوتے ہیں۔ برکس جو کہ 5 ترقی پذیر ممالک کا گروپ ہے، اس میں پہلے صرف 4 تھے، یعنی برازیل، رشیا، انڈیا اینڈ چائنا۔ بعد میں ساؤتھ افریقہ کو اس میں 2010 میں شامل کر لیا گیا۔ برکس یہ اجلاس جو ہے 16 جون 2009 کو روس میں منعقد ہوا۔ برکس کا صدر مقام شنگھائی ہے۔ اس کے علاوہ برکس کے اس سال کے جو اہم اجلاس ہوئے ہیں، جیسا کہ برکس فارن منسٹر کا اجلاس ہے، اور برکس فلم فیسٹیول ہے، اور سب سے اہم اجلاس 10واں برکس کا جو اجلاس ہوا وہ تمام کے تمام ساؤتھ افریقہ میں ہی ہوئے۔ اس کے علاوہ اگلا جو 11واں اجلاس ہوگا وہ برازیل میں ہوگا۔ 10ویں اجلاس کا جو اہم تھیم تھا وہ تھیم تھا برکس ان افریقہ۔ چلیے اس کے بعد آئیے ہم بات کرتے ہیں جو فلم فیسٹیول ہوا ہے اس کے تعلق سے۔ اس اجلاس میں بہترین فلم ایوارڈ جو دیا گیا وہ نیوٹن کو دیا گیا۔ یہ وہی فلم ہے جس کو 2017 کے لیے ہندی فلموں کے لیے 65واں نیشنل فلم ایوارڈ بھی دیا گیا، اور یہی فلم انڈیا کی جانب سے آسکر میں بیسٹ فارن لینگویج فلم کے لیے انٹری قرار پائی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں امت مسورکر، اور اس کے اہم اداکار ہیں راج کمار راؤ۔ برکس کے اس تیسرے فلم فیسٹیول میں بہترین اداکارہ کے طور پر بھنیتا داس کو ایوارڈ دیا گیا، جو کہ فلم ولیج راک اسٹار سے متعلق تھی، یعنی اس میں انہوں نے کام کیا تھا۔ دوسرا سوال، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کس ریاست سے متعلق ہے؟ اس کا جواب ہے آسام۔ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یہ آسام میں بسنے والے بھارتی شہریوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ 1951 میں مردم شماری کے وقت تیار کیا گیا تھا۔ NRC میں نام کی شمولیت کے لیے 1951 میں تیار کردہ ڈاٹا میں نام رہنا ضروری قرار دیا گیا، یا 24 مارچ 1971 کو سے قبل جو نام الیکٹورل رول میں شامل تھے ان کے ناموں کو NRC میں شامل کیا گیا۔ 2013 میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ NRC کے رجسٹر کو پھر سے اپڈیٹ کیا جائے، جو کہ اگست 2015 میں مکمل ہو گیا، جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں آئی تھیں، لیکن صرف وہ 2 شرائط، یعنی 1951 میں NRC کا تیار کردہ ڈاٹا اور 24 مارچ 1971 سے قبل الیکٹورل رول میں شمولیت، ان 2 شرائط کی بنیاد پر گھر گھر تنخواہ ہوئی،
جس کے بعد ایک رجسٹر تیار کیا گیا۔ اس رجسٹر کے روز سے 40 لاکھ آسامی شہریوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا، جن کے تعلق سے عام طور پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ بنگلہ دیش یا کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کی شکایتوں کے ازالے کے لیے کچھ وقت اور بھی دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ریسرچ اور سائنٹیفک لرننگ کے لیے کس ریاست نے آئی ہب کا انعقاد عمل میں لایا؟ یہ انعقاد آندھرا پردیش نے کیا ہے۔ آئی ہب یعنی انٹیلیجنٹ ہب۔ آندھرا پردیش حکومت نے اس طرح کا اپنی نوعیت کا پہلا سائنٹیفک لرننگ کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے، جس کے لیے تقریباً 245 کروڑ روپے کا ابتدائی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا۔ آندھرا پردیش حکومت نے اس کے لیے یونیسکو مہاتما گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اشتراک کیا۔ آئی ہب کے قیام سے ایسا امید ہے کہ 50,000 سے زائد اسکلڈ مین پاور حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش نے ایک گیمنگ یونیورسٹی بھی بنائی ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ یہ یونیورسٹی یونیسکو کے ساتھ اشتراک سے بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت نے بھی کچھ اہم اقدام کیے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ سب سے پہلا اقدام ہے جینومی ویلی، جو کہ فارما بایوٹیک کا منظم کلسٹر ہے۔ اس کے بعد ہے کوآپ کنیکٹ، جو کہ تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کمیونیکیشن ایپ ہے، اور ایک سب سے اہم ہے وی ہب، جو کہ خواتین انٹرپرینرز کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور ایک ہے ٹی ہب، یہ انٹرپرینرز کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگلا سوال، 2017 کے لیے بہترین پارلیمنٹرین کا ایوارڈ کس کو دیا گیا؟ یہ ایوارڈ دیا گیا بھرتری مہتاب۔ بھرتری مہتاب صاحب کٹک سے لوک سبھا کے لیے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2016 کے لیے جو ایوارڈ دیا گیا تھا وہ دنیش ترویدی کو دیا گیا تھا، یہ لوک سبھا میں نمائندگی کرتے ہیں، اور 2015 کے لیے غلام نبی آزاد صاحب کو دیا گیا تھا، جو کہ راجیہ سبھا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 2014 میں حکم دیو نارائن یادو کو دیا گیا تھا، جو کہ لوک سبھا میں نمائندگی کرتے ہیں، اور 2013 میں ڈاکٹر نجمہ ہپت اللہ کو دیا گیا تھا، جو کہ راجیہ سبھا میں نمائندگی کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بھارت اور تھائی لینڈ کی مشترکہ فوجی مشق کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے میتری۔ فوجی مشق بھارت کی جن ممالک سے ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ یہ مشقیں ایک تو فوجی ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہیں نیوی کی ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں ایئر فورس کی۔ بعض مشقیں تین مشقیں بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ان مشقوں کے نام ہر ممالک کے ساتھ الگ الگ ہیں۔ اس سال کی جو اہم مشقیں ہوئی ہیں وہ ہیں ہریمان شکتی، یہ مشق ہوئی ہے ملیشیا کے ساتھ، اور ایک ہے سوریہ کرن، یہ مشق ہوئی ہے نیپال کے ساتھ، اور اس کے بعد ومبیکس، یہ ویتنام کے ساتھ پہلی فوجی مشق ہوئی ہے، اور ایک ہے وجرا پرہار، یہ امریکہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور ایک سپٹمبر میں ہونے والی ہے ووسٹوک، یہ روس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ یہ تمام کے تمام فوجی مشقیں بڑی اہم ہیں۔ ان کے علاوہ جو فوجی مشقیں ہیں وہ لسٹ بھی مسابقتی امتحانات کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔